نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم سامعین، آج ہم آپ کے سامنے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سچے غلام قاضی عمر بن حبیب کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، جسے خود قاضی عمر بن حبیب نے اپنی زندگی کا عجیب واقعہ قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہارون رشید کی محفل میں حاضر ہوا۔ وہاں ہارون رشید کے رشتہ دار اور حاشیہ بردار اکٹھے تھے۔ بلند آواز سے ایک مسئلے پر گفتگو ہو رہی تھی۔ شور و غوغا کا یہ عالم تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ہر شخص غالب آنے کی فکر میں تھا۔ دونوں طرف سے دلائل و براہین پیش کیے جا رہے تھے۔ ہارون رشید خاموشی سے سر جھکائے ان کی گفتگو اور بحث مباحثہ سن رہا تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنا دعویٰ ثابت کرنے کے لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی۔ اس کا مد مقابل راضی نہ ہوا۔ اس نے نہ صرف حدیث پر اعتراض کر دیا بلکہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بحث شدت اختیار کر گئی۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، ابو ہریرہ کی روایت کردہ حدیث قابل اعتماد اور لائق قبول نہیں ہے۔ اور ایک دوسرے شخص نے کہا، بلکہ وہ مردود ہے۔ پھر کیا تھا؟ انہوں نے یہ حدیث اور اس کے راوی کی کھلے بندوں تکذیب شروع کر دی۔ قاضی عمر بن حبیب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حدیث کا انکار کرنے اور اس پر طعن کرنے میں ہارون رشید نے بھی ان لوگوں کا ساتھ دیا اور انہی کی تائید کی۔ ظاہر ہے کہ اعتراض کرنے والوں کی دلیل کو قوت حاصل ہو گئی کہ بادشاہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی حدیث کی حمایت کرنے والوں کا پلڑا جھک گیا۔ قاضی عمر بن حبیب کہتے ہیں، بخدا جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے صحابہ پر طعن و تشنیع سنی تو مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہ ہو سکا۔ مجھے کچھ یاد نہ رہا کہ میں کون ہوں، ہارون رشید کون ہے اور اس کی سلطنت اور گرفت کیا ہے۔ مجھ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے صحابہ کرام کی غیرت چھا گئی۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے پتہ نہیں کہ میں کس طرح کھڑا ہوا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ایک آسمانی طاقت میرے جسم میں حلول کر گئی ہے اور اس نے مجھے نئی روح بخش دی ہے۔ میں نے اونچی آواز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ میری آواز میں خوف اور بزدلی کی ہلکی سی بھی جھلک نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے۔ حضور کے صحابی حضرت ابو ہریرہ معتبر راوی ہیں۔ وہ نبی اکرم کی حدیث روایت کرنے میں سچے ہیں اور ان کا بیان صحیح ہے۔ میری گفتگو کے مکمل ہونے سے پہلے ہی ہارون رشید نے مجھے غضبناک نگاہوں سے دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں دھمکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں انتقام اور سزا کے شعلے لپک رہے تھے۔ حاضرین میں سے ہر شخص اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ عمر بن حبیب نے خلیفہ کے غضب کو چیلنج کیا ہے، لہٰذا آج خلیفہ کے انتقام اور اس کی سخت گیری سے بچ نہیں سکے گا۔ آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ مجلس برخاست ہو گئی اور میں اٹھ کر اپنے گھر آ گیا۔ میں نے ہارون رشید سے ہونے والی گفتگو پر غور کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی نصرت و حمایت کی توفیق عطا فرمائی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک غلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا، کون ہے؟ اس نے کہا، عمر بن حبیب امیر المومنین آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں، آپ کفن پہن لیں
اور مردوں کو لگائی جانے والی خوشبو لگا لیں۔ رب کعبہ کی قسم، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، جاتے ہوئے وصیت بھی کرتے جائیں۔ قاضی عمر نے غلام کی بات سنی تو ان کے دل میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی۔ انہوں نے ذرا برابر خوف یا گھبراہٹ محسوس نہ کی، بلکہ آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئے، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے نبی کے صحابی کا دفاع کیا ہے، میں نے اعلان کیا ہے کہ تیرے نبی کی شان اتنی بلند ہے کہ ان کے صحابہ کرام کے خلاف زبانیں تان دراز نہیں کی جا سکتی۔ میں نے تیری رضا کے لیے ان کی نصرت و حمایت کی ہے، تو ہی مجھے بادشاہ وقت سے محفوظ رکھ اور مجھے اپنی حفاظت و عنایت کا سایہ عطا فرما۔ دعا مانگنے کی دیر تھی کہ ایک روحانی جھونکا قاضی کے دل میں اتر گیا اور انہیں اطمینان و سکون بخش گیا۔ خوف و ہراس کا نام و نشان نہ تھا۔ قاضی کہتے ہیں، جب مجھے ہارون رشید کے سامنے پیش کیا گیا تو وہ غیظ و غضب سے بھرا ہوا تھا، آستین چڑھائے ہوئے تخت شاہی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور سامنے چمڑے کا فرش بچھا ہوا تھا جس پر مجرموں کا سر قلم کیا جاتا ہے۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو اس کا غصہ اپنی انتہا کو پہنچ گیا، قریب تھا کہ غصے کی شدت کی بنا پر پھٹ جائے۔ اس نے میری طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا جن سے غضب اور انتقام کے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ کہنے لگا، عمر بن حبیب، آج تم نے جس طرح میری بات کا رد کیا ہے، کسی کو اس کی جرت نہیں ہو سکی۔ تم نے بھرے مجمع میں میرے آگے بے باکی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کا غیظ و غضب اور اس کی دھمکی میرے عزم کا کچھ نہ بگاڑ سکی، بلکہ میری طاقت اور صاف گوئی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ میں نے جواب دیتے ہوئے کہا، امیر المومنین، جو بات آپ نے کہی اس کی طرف آپ نے میلان ظاہر کیا اور اس میں حاضرین سے موافقت کر دی، یہاں تک کہ اعتراض کرنے والوں کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ حدیث پر اعتراض اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے مقام کے لائق نہیں ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کی حدیث کے روایت کرنے والے جھوٹے ہوں جیسا کہ ان لوگوں نے کہا ہے، تو خدا کی پناہ شریعت باطل قرار پائے گی، فرائض، نماز، روزے، نکاح، طلاق اور حدود کے احکام مردود ہو جائیں گے اور نامقبول ٹھہریں گے۔ ہارون رشید سر جھکائے سن رہا تھا، اس پر حق کی ہیبت چھا گئی اور وہ پرسکون ہو گیا۔ یوں دکھائی دیتا تھا کہ وہ پہلے والا ہارون رشید نہیں رہا۔ میں نے مزید اونچی آواز میں کہا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اس بات کو تسلیم کرنا تو کجا، اسے سننا بھی گوارا نہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں غیرت پر سب لوگوں سے زیادہ آپ کا حق ہے۔ ہارون رشید نے قاضی عمر کی گفتگو سنی تو یوں معلوم ہوا کہ ایک معظم فرشتے کی روح اس میں حلول کر گئی ہے، جس نے اس کے شیطان کو بھگا دیا ہے، اسے انجانی قوت نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا۔ بہتے ہوئے آنسوؤں میں کہنے لگا اور 3 بار یہ الفاظ کہے، عمر بن حبیب، تم نے مجھے نئی زندگی عطا کی ہے، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ عمر بن حبیب، تم نے مجھے نئی زندگی عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے۔ 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا اور یہ کہا کہ خدا کی قسم، اگر میں اپنے فیصلے پر عمل درآمد کر بیٹھتا تو برباد ہو جاتا۔ کل میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو کیا جواب دیتا؟ ہارون رشید کے حکم پر قاضی عمر بن حبیب کو 10,000 درہم بطور انعام دیے گئے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی غلامی کا حق ادا کیا ہے۔ قاضی عمر کامیابی کے پھریرے لہراتے ہوئے واپس آئے۔ انہوں نے کلمہ حق کہنے اور پرچم شریعت بلند کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد اسی طرح ہوتا ہے
وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے کو ایسی روح عطا کرتا ہے جس پر خون اور بزدلی کا سایہ بھی نہیں پڑتا۔ بندہ خدا ہر جگہ کسی ڈر اور خوف کے بغیر ڈنکے کی چوٹ پر کلمہ حق بلند کر دیتا ہے۔ اس کی نگاہوں میں دنیا اور مال و جاہ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اس کی نظر میں صرف اللہ وحدہ لا شریک ہوتا ہے، جو مخلوق کے دلوں کو اپنی مشیت اور پسند کے مطابق پھیر دیتا ہے۔ وہ اللہ والا خلیفہ وقت کو بھی شریعت کے اوامر و نواہی سنانے سے نہیں گھبراتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، امر بالمعروف، لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، اور نہی عن المنکر، برائی سے منع کرنا۔ یہ دو کام نہ تو رزق کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں اور نہ ہی موت کو وقت سے پہلے لے آتے ہیں۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حق کا علم بلند کرنے کے لیے قبول فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔